خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو سب سے مقدم سمجھو۔ چونکہ دل مقام اسی کا ہے، اس لیے اس میں بغیر اس کے کسی اور کو جگہ مت دو اور اسے ہی اپنا حقیقی مالک و کارساز ہر حال میں سمجھو۔ اصلی تعلق اسی اپنے مالک سے پیدا کرو اور عارضی تعلق اس کی مخلوق سے، مگر یہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ مخلوق اسی کی مخلوق ہے۔ مالک الملک سے تعلق پیدا کرنے سے ہمیشہ آرام میں رہو گے، دائمی زندگی حاصل کرو گے۔ اصلی زندہ اس وقت کہلانے کے مستحق ہوگے کہ جس وقت تم نے اس زندہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ غرض کے بہر حال و بہر کیف اسے نہ چھوڑو، اسے اپنی کسی غرض کے لیے یاد نہ کرو۔ جب یاد کرو تو اسے اپنا مالک اور رب سمجھ کر یاد کرو۔ وہ دانا ہے، با حکمت ہے، ہماری سب ضرورتیں وہ جانتا ہے، جو ہمارے مناسب ہوتی ہیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ عزیز تم اسی کے ہو جاؤ جس نے تمہیں نابود سے برنگے بود کر کے ظاہر فرمایا، جو تمہاری سب ضرورتوں کا کفیل ہے۔ تم کو رات دن اسی کے خیال میں رہنا چاہیے۔ تم زندہ رہو تو اسی کے لیے، تم مرو تو اسی کے لیے، تم کھاؤ تو اسی کے لیے، تم پہنو تو اسی کے لیے۔ غرض کہ جو کچھ بھی کرو اسی کے لیے، اسی کی یاد سے اپنے قلب کو شاد کرو۔ اس کے مقبول بندوں کی غلامی ہمیشہ کے لیے اپنا فرض سمجھو۔ اپنے خدا داد عقل کو قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام میں لاؤ۔ سلف صالحین کے طریقہ ہی کو صراط مستقیم سمجھو، اسی پر چلنے کو فلاح دارین یقین کرو۔ غرض کہ جو کچھ ہے وہی ہے، اسی کے ہو کر رہو۔ اچھا میں اب تم سے رخصت چاہتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی اپنے حقیقی مالک کے سپرد کرتا ہوں، جس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں اور نہ کوئی دانا ہے۔ وہی تمہیں توفیق دے، تم اسی کے ہو جاؤ۔ میں اس سے بڑھ کر تمہارے حق میں کوئی مفید اور بہتر خیر خواہی نہیں تصور کر سکتا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، اپنے کام میں برکت دے۔ آمین۔ زیادہ دعا ترقی درجات۔